رب العالمين. شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ. اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفیٰ، وہ تھے بدر مصطفیٰ، یہ ہیں ہلال مصطفیٰ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچنے لگی یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. دی روز در بوستان سرا ہما تو تیان خوش نوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. عمریے سب شوق میں ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی آ کے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلے سب سو بسو لے کر ہر گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع و خصالہ. چڑیوں کے سن کر چہچہے بھلا یہ انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ. حضرت چلے معراج پر بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تو سب اجلا ہوا کشفت دجا بجمالہ. خصلتیں ہیں سب ان کی اچھی حسنت جمیع خصالہ. سب مل کر پڑھو درود ان پر صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ. معزز حاضرین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام محترم جناب رانا عادل صاحب، جن کی شادی کے خوبصورت تقریب میں اور شادی کے ماحول میں اس طرح کے پروگرام کے ساتھ، ورنہ تصور کچھ اور ہی ہوتا ہے، شادی کی بات آتی ہے خوشی کے اظہار کی، لیکن یہ نوجوان مبارکباد کا مستحق ہے. اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو ہمیشہ سلامت فرمائے. جس نے اس خوشی کے موقع پر نہ رب کو بھولا ہے نہ اس کے محبوب کو بھولا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سعادت والی زندگی عطا فرمائے. اور بہت سارے ان کے جو رفقا ہیں، ساتھی ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، مشورہ کیا، اور خصوصاً یہاں کے روح رواں حضرت مولانا توصیف صاحب، جن کی محنت اور ان کی پرخلوص دعوت تھی اور رونق بخشی آپ کے پروگرام کو نوجوانان سیرت کمیٹی جنڈا والا سے جو تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے عنوانات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے درس کا سلسلہ، اس میں خاص بات ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تقریب اور محفل، اس میں ہر بندے کا خیال رکھا جاتا ہے اور ہر ذہن کو دیکھا جاتا ہے اور ہر ایک کے مزاج پہ نظر رکھی جاتی ہے اور ہر ایک کے ذوق کا خیال رکھا جاتا ہے. اس لیے بہت ساری باتیں اس میں لانی پڑتی ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہر ایک کو حاصل ہو اور پیدا ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ محفل سے انسان کو یا جلسے سے، تقریر سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے، چاہے جس انداز میں ہو کچھ نہ کچھ حاصل ہونا چاہیے، تب ہمارا پروگرام کامیاب ہوتا ہے. اور بھائی توصیف صاحب نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شان پہ بات کرنی ہے، اس میں انشاءاللہ کچھ شادی کی بات بھی آ جائے گی. اور ایک وہ شان ہے جو میں بیان کروں، ایک وہ شان ہے جو ہمارے نقیب صاحب خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے، لیکن ایک وہ شان ہے
جو بنانے والا رب بیان کرتا ہے۔ تو کیوں نہ رب سے پوچھ لیں کہ میرے مولا، میرے داتا، مجھے بنانے والے، ساری کائنات کو سجانے والے، ہم آپ کے دربار میں سوال کر لیتے ہیں اور قرآن پاک سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ تیرے محبوب کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس سورت کا میں نے سہارا لیا، سورہ ضحیٰ قرآن پاک کی، اس کا نام ہی دوسرا مفسرین نے فرمایا فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے آگے سورہ علم نشرہ۔ جس طرح سورۃ اللیل ہے نا، اس سے پہلی سورت، اس کا ایک نام سورۃ اللیل یہ جو قرآن پاک میں ہے، ایک نام فضائل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، کیونکہ اس سورت میں حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ ہے، اور اگلی دو صورتیں جو ہیں اس میں شان مصطفیٰ ہے، اس لیے ان کا نام فضائل مصطفیٰ بھی رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں، سورہ ضحیٰ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 8 انعامات کا ذکر کیا۔ آپ اندازہ کریں کل 11 آیات ہیں، اور 11 آیات میں 8 انعامات کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے شادی کے حوالے سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہوئی حضرت خدیجہ کے ساتھ، اس کا حوالہ بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا اس میں، تو اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس نعمت کے شکریہ پر 8 انعامات کیے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے 3 باتیں فرمائیں، اور ان کا بھی آپس میں بڑا خوبصورت ربط اور جوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اتنا کچھ میں نے آپ کو دیا، اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جو نعمت ملے نا اللہ کی، اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ جیسے اللہ کی نعمت ہمارے بھائی عادل صاحب کو شادی کی صورت میں مل رہی ہے، تو یہی شکر ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پیارے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ سب سے بہترین شکریہ کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور ان انعامات پہ تھوڑی تھوڑی میں بات کر کے، کیونکہ بہت تفصیلی بات نہیں کرنی، تھوڑی تھوڑی بات کر کے انشاءاللہ ان انعامات کو آگے چلائیں گے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی کا جو پہلا نکاح ہوا، کس انداز میں رشتہ طے ہوا، اور کس انداز میں برات گئی، کس انداز میں زندگی گزاری گئی، اور مجھے اور آپ کو آج کی شادیوں سے کیا درس اور سبق لینا چاہیے؟ کیا ہماری شادیاں ویسے ہیں؟ کیا ہماری خوشیاں ویسے ہیں؟ کیا ہماری زندگیاں ایسے ہیں؟ قرآن نے تو کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لباس انسان کے بدن کے قریب ہوتا ہے، بیوی انسان کے قریب ہے، لباس انسان کے لیے خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورتی کا سامان بناتا ہے، تو بیوی انسان کے لیے خوبصورتی بھی ہے، اور لباس انسان کے ستر کو چھپاتا ہے، یعنی اتنا قریب ہوتا ہے انسان کا ستر چھپایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بیوی بھی انسان کی رازدان ہوتی ہے اور انسان کے عیب چھپاتی ہے، تو اس سے عیب چھپ جاتے ہیں۔ قرآن نے پھر 3 باتیں اور کہہ دی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو سکون حاصل کرنا، دوسرا مودہ محبت، اور تیسری رحمت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جوانی میں تو سکون ہے، جوانی میں محبت ہے، بڑھاپے میں یہ محبت ختم ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَرَحْمَةً، اس کا تعلق بڑھاپے کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، جب تمہارا نکاح ہو جائے نا، تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ یہ رشتہ صرف خواہشات کے لیے تھا، یہ رشتہ صرف دنیا کی محبت کے لیے تھا، نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ بڑھاپا بھی ہو جائے تو ایک دوسرے کا سہارا بننا۔ آج دنیا کا جیسے نظام ہے نا، چھوڑ دو جی طلاق دے دو، طلاقوں کی ریشو کتنی بڑھ گئی، عدالتوں میں جاؤ۔ پنجاب کو لکھا، اخبار والوں نے رپورٹ شائع کی کہ 10,000 ایک سال میں کیس عدالت میں پہنچے، جس میں یعنی ریکارڈ میں آئے 10,000 عدالت میں آپس میں گھریلو جھگڑے کے نکاح پہنچے، اور مقدمات ان میں سے 8,000 کو طلاق ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں، یہ حالات ہیں ہمارے۔ کیوں؟ ہم اس سے دور ہیں، اسلام سے
آج ہماری شادیوں میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے کہ جس سے بعد والی زندگی پرسکون گزرے، ماحول خراب نہ ہو، طلاق تک نوبت نہ جائے، جس کی وجہ سے ساری چیزیں خراب، بچوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ اندازہ کریں، اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح اس لیے تو تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاحوں کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ان کو میں نہیں جاتا تفصیل میں، تشریف قبائل بھی ہے، محاسن جمیلہ کا محفوظ کرنا بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں 11 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں۔ عورت کنواری بھی ہوتی ہے، عورت بیوہ بھی ہوتی ہے، عورت مطلقہ بھی ہوتی ہے، عورت وہ دور کی بھی ہوتی ہے، عورت قریب کی بھی ہوتی ہے، عورت اپنے خاندان کی بھی ہے، عورت دوسرے خاندان کی بھی ہے، عورت مالدار بھی ہے، عورت غریب بھی ہے، عورت غصے والی بھی ہے، عورت پیار والی بھی ہے۔ دنیا میں 11 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی قسم میں عورت ضرور ہوگی۔ میرے نبی نے 11 نکاح اس لیے فرمائے تاکہ اگر کسی نے کنواری سے شادی کرنی ہے، چھوٹی عمر والے سے، تو عائشہ کی سیرت پڑھ لے، حضرت عائشہ کی شادی کو پڑھ لے۔ کسی نے بڑی عمر والی سے نکاح کرنا ہے، حضرت سودا کی زندگی کو پڑھ لے۔ کسی نے پیار والی یعنی جس کا مزاج بڑا نرم ہو تو حضرت زینب بنت جحش کی زندگی پڑھ لے۔ کسی نے دور والی سے نکاح کرنا ہے تو حضرت جویریہ کی زندگی پڑھ لے، اور کسی نے ذرا غصے والی سے نکاح کرنا ہے تو مزاج کے اعتبار سے سلمہ کی سیرت کو پڑھ لے، اور کسی نے مالدار سے نکاح کرنا ہے تو حضرت خدیجہ کی زندگی کو پڑھ لے۔ میرے نبی نے ہر ایک عورت کا خیال رکھا، نکاح فرمایا، تاکہ قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی دنیا کی کسی عورت سے بھی نکاح کرنا چاہے گا، میرے نبی کی سنت اسے مل جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر چیز میں حکمت ہے رب تعالیٰ نے جو فیصلے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا، نہ میں نے اپنا نکاح اپنی مرضی سے کیا، نہ اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح میں نے اپنی مرضی سے کیا۔ نکاح میں نے اپنا بھی کیا تو میرے رب کی مرضی تھی، اور میں نے بیٹیوں کا نکاح بھی کیا تو یہ بھی میرے رب کی مرضی تھی، رب کی مرضی تھی اس کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے، اور ذرا دیکھتے ہیں اللہ نے انعامات کیا فرمائے۔ اور یاد رکھنا، انعامات جتنے، امتحان جتنا بڑا ہوتا ہے نا، انعام بھی اتنا اللہ بڑا دیتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا اصول اور قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمارے نبی کی عظمت کو بیان فرمایا اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو بیان فرمایا اس صورت میں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ ذرا توجہ کرنا، چند نکتے دیتا جاؤں گا اور انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ والضحى مشہور معنی میں کر رہا ہوں، اس میں 3 معنی اور بھی ہیں۔ مشہور معنی والضحى واللیل اذا سجا، اللہ کی پہلی نعمت، پہلا انعام جو اللہ نے سورت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب میں نے آپ کو چہرہ کیسا عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے جیسے چڑھتا سورج ہو، 9، 10، 11 کا ٹائم ہو، سورج اپنی جوانی پہ آ جائے، آب و تاب میں آ جائے، کرنے بکھیرنے لگے، روشنیاں پھیلانے لگے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب چمکتا سورج جیسے خوبصورت ہوتا ہے، اس کی لائٹ ہوتی ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے، اس کی حرارت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب میں نے تیرا چہرہ ایسا بنایا جیسے چاند کا سورج چمک رہا ہو۔
چہرہ کیسا بنایا اللہ نے، ذرا توجہ کرنا، یہاں ایک اور بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ سورج والا چہرہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، سورج میں تو گرمی بھی ہوتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے سورج کی طرف کوئی نظریں ٹکا کے دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اندر جو کرنیں ہوتی ہیں آنکھیں برداشت نہیں کرتی۔ اس لیے قرآن پاک نے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ سورج کو کہا سراجا وہاجا، سورج کو سراج کہا گیا، اور چاند کی بات آئی اللہ نے فرمایا قمرا منیرا۔ یہاں جواب آ گیا، یا اللہ تیرے محبوب کا چہرہ سورج کی طرح ہے، سورج کو تو نظریں ٹکا کے دیکھ کوئی نہیں سکتا، سورج میں گرمی بھی ہوتی ہے، تو پھر تیرا نبی تو رحمت بن کے آیا، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی تھی جب تک ہم اپنے نبی کے چہرے کا دیدار نہ کر لیتے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہماری روٹی نہیں ہضم ہوتی، گھر جاتے پھر آ جاتے نبی کے چہرے کو دیکھ کے آئے، اس لیے تو کہتے ہیں صحابہ تو صحابہ تھے، صحابہ تو صحابہ تھے کہ ہر شب جن کی عید ہوتی تھی خدا کا فضل تھا اور نبی کی دید ہوتی تھی۔ یہ تو صحابہ تھے۔ یا اللہ سورج تو بہت گرمی ہوتی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں جواب دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ یہاں سوال کا جواب آتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ سراجا وہاجا قمرا منیرا۔ اللہ نے ایک صفت سورج کی لی، ایک چاند کی لی، دونوں کو اللہ نے اکٹھا کیا سراجا منیرا۔ اللہ فرماتے سورج میں صرف جلال ہے، چاند میں جمال ہے۔ اللہ کے کہتا اللہ فرماتے ہیں چمک دیکھنی ہو میرے نبی کی چہرے کی تو وہ سورج والی ہے، مٹھاس دیکھنی ہے تو وہ چاند والی ہے۔ اس لیے فرمایا سراجا منیرا۔ اللہ نے بنائی ایسا میرے محبوب کو، اس لیے فرمایا والضحیٰ۔ آؤ ذرا دیکھنا ہے تو ہم عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ ہم عائشہ سے زیادہ نبی کے چہرے کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ماں کیا فرماتی ہیں؟ لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسی خیر من شمس السماء، فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ یہی تو فرق ہے، دنیا کا سورج رات کو روشن نہیں رہتا، اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب ایسا سورج ہے، میرا محبوب ایسا سورج ہے، صرف دن کو روشن نہیں بلکہ رات کو بھی روشن رہتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، فرق کیا ہے؟ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ آسمان کا سورج چمکتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن میرا محبوب ایسا سورج ہے، میری سوئی گم ہوتی
لیے عشاء کے بعد میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے، مسکراتا ہے تو ایسی روشنیاں نکلتی ہیں کہ گمشدہ سوئی واپس گر جاتی ہے۔ ان الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء، اس لیے فرمایا والضحیٰ، پہلا انعام اللہ فرماتے میرے محبوب تیرا چہرہ کیسے، دوسرا انعام مختصر بات کرنی ہے، واللیل اذا سجا، اے میرے محبوب نبی کی زلفوں سے تشبیہ دی ہے، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ جوبن پہ آئے، جوانی میں آئے، شباب پہ ہو رات، اللہ فرماتے ہیں نبی کی زلفیں کیسی، اللہ فرماتے میرے محبوب میرا انعام یہ میں نے زلفیں اور بال آپ کو ایسے عطا فرمائے کہ رات کی سیاہی بھی شرما جائے، میں نے ایسی زلفیں آپ کو عطا فرمائی، صرف زلفوں کی سیاہی نہیں تھی، یاد رکھیں ان زلفوں میں اللہ نے برکات بھی بھری ہوئی تھی، اتنی زیادہ برکات، اٹھائیں مشکات شریف کی شرح مظاہر حق، وہاں روایت موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی زوجہ فرماتی ہیں، مومنوں کی ماں فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں سے ایک بال میرے پاس بھی موجود تھا، ذرا تصور کریں صحابہ کرام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، صحابہ کی عظمت یہ ہے نبی کی زلفوں کے بھی وہ دیوانے تھے، ایک ایک بال میرے نبی کا انہوں نے محفوظ کیا، آج میں بھی حجامت بناتا ہوں تم بھی بال کٹواتے ہو، کوئی پتہ نہیں بال تمہارے میرے کہاں جاتے ہیں، کس جگہ کوڑا کرکٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن سنو سنو میرے نبی کی زلفیں جب آپ حجامت بنوایا کرتے تھے صحابہ جمع ہو جاتے تھے، سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، ایک بال مجھے بھی چاہیے، دوسرا کہتا مجھے بھی چاہیے، تیسرا کہتا مجھے بھی چاہیے، اور بال تقسیم ہوتے میرے نبی کے باقاعدہ طور پہ تقسیم ہوتے، ام سلمہ فرماتی ہیں میرے پاس بھی ایک بال تھا میرے نبی کا، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ بال میں نے محفوظ رکھا، مدینہ میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا میرے پاس آتے، میں اس بال کو پیالے میں ڈال دیتی، اوپر پانی ڈال دیتی، اور اس پانی کو مریض کو پلایا جاتا تو اللہ اس مریض کو اس بال کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا۔ یہ میرے نبی کی زلفیں تھیں، میرے نبی کو اللہ نے ایسی زلفیں عطا فرمائی، سر مبارک کے ایسے بہترین بال عطا فرمائے، اس کی قسمیں اللہ اٹھائے۔ تیسرا انعام اللہ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے محبوب نہ رب نے آپ کو چھوڑا، آپ کے ساتھ تعلق ہی ایسا ہے جو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، توڑا بھی نہیں جا سکتا۔ مکہ والے کہتے ہیں ان محمدن قد ودع ربہ، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، وہی بند ہوئے، انہوں نے مشہور کر دیا محمد کے خدا سے رابطہ نعوذ باللہ ٹوٹ گیا، چھوٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رابطہ ٹوٹنے والا نہیں، یہ رابطہ چھوٹنے والا نہیں، یہ کوئی آج کا رابطہ نہیں، کائنات ابھی بنی نہیں تھی تو میں اعلان کر رہا تھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ اللہ کے علم میں تو ساری چیزیں موجود ہیں، یہ تو بہت گہرا تعلق ہے، کب سے کائنات بنی نہیں، رب کہہ رہا یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ رشتہ بلا کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ روحیں بنتی ہیں تو سب سے پہلے میں اپنے نبی کی روح کو بناتا ہوں، اور بنانے کے بعد جب میں اپنی ربوبیت کا
اقرار کرواتا ہوں الستو بربکم قالوا بلا، تو سب سے پہلے بلا کہنے والے بھی میرے نبی کی روح مبارک ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو معلم اعظم کا خطاب دیا جاتا ہے کہ میرے نبی کی روح نے سب سے پہلے بلا کہا، پھر ساری روحوں نے بعد میں بلا کہا۔ کیوں نہیں تو میرا رب، یہ رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ میرے محبوب پیغمبر 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے تھے، انہوں نے بھی کہا ربنا وبعث فیہم رسولا۔ یہ رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے میرے محبوب پیغمبر؟ حضرت عیسیٰ 571 سال پہلے آئے تھے، انہوں نے تو آپ کا نام بھی بتا دیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یہ کب کی بات ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ رشتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں یار پرانا ہو گیا تعلق، اب کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں بیزار بھی نہیں ہوا، فرق بھی نہیں آیا ان رشتوں میں، یہ مضبوطی بڑھتی گئی۔ یا اللہ کتنی مضبوطی! اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ دنیا کے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے محبوب پیغمبر آنے والا ہر لمحہ بہتر ہوگا پہلے سے، میں انعامات کی بارش کرتا جاؤں گا۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے حسن کمزور ہوتا ہے انسان کا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ عمر کے ساتھ حسن میں کمزوری آتی ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، حسن میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس لیے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے محبوب پیغمبر وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے 5ویں انعام کا بیان کیا، فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرے محبوب اللہ آپ کو اتنا دے گا، یہ باتیں ختم ہونے والی نہیں، اللہ اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کتنا دے گا؟ اللہ بڑھتا ہی جائے گا، آپ کی رضا ہوگی۔ یا اللہ میری رضا ہے، میرا قبلہ بدل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ میرے محبوب تو چاہتا ہے نا میرا قبلہ بدل جائے، تیرے چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے محبوب تیرے اٹھتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر، تیری رضا کو دیکھ کر میں اللہ نے قبلے کو بھی بدل دیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، جبرائیل علیہ السلام آگے، کہتے اللہ کہتا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلی امتوں کی توبہ تو یہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، جان جائے گی تو توبہ قبول ہوگی بنی اسرائیل۔ لیکن یہاں اللہ نے کیا قانون بنا دیا؟ مرنے سے 1 سال پہلے جو توبہ کر لے گا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب کہتے ہیں نہیں میرے مولا، ابھی میں خوش نہیں ہوا اس بات سے، اور نرمی کر دے تھوڑی سی۔ جبرائیل علیہ السلام آگئے، فرمایا شہرن کاملہ، مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے، سارے معاف کر دوں گا۔ آپ نے کہا نہیں نہیں میرے مولا، اور نرمی کر میری امت پہ، اسبوعن کاملہ، 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے گا،
معاف کر دوں گا. نہیں نہیں یا اللہ تھوڑی اور نرمی کر دے. اللہ نے فرمایا یومن کاملا, ایک دن پہلے توبہ کرنے کا معافی ہو جائے گی. نہیں نہیں مولا اور میں چاہتا ہوں نرمی ہو جائے. اللہ فرماتے میرے محبوب توبۃ العبد ما لم یغرر, توبۃ العبد ما لم یغرر. یہاں بات یہ نہیں ہو رہی گناہ کیسا ہے, غلطی کیسی ہے. کفر جیسا گناہ بھی ہے, کفر جیسی غلطی بھی ہے. اللہ فرماتے میرے محبوب اعلان کر دے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللہ ایک دفعہ نبی ان کے گھر محمد بن عبداللہ بن کے گئے تھے, دولہا بن کے گئے تھے, اور ایک موقع ایسا آیا کہ محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن کے بھی خدیجہ کے گھر آئے تھے, دولہا بن کے بھی خدیجہ کے گھر آئے تھے, اور محمد الرسول اللہ بن کے بھی حضرت خدیجہ کے پاس آئے تھے. بخاری شریف میں تفصیلی روایت پہلی وحی کی موجود ہے. اللہ کے نبی وہاں تشریف لائے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حضرت خدیجہ کو یاد کرتے. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت عائشہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں. سنو اللہ کے نبی کا جواب, آپ نے انہا کانت وکانت, میرے نبی کے الفاظ آپ نے انہا کانت وکانت, خدیجہ تو خدیجہ ہی تھی نا, اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں اور دروازے پہ آ گئے. اللہ کے نبی دروازہ کھول کے جلدی سے اس خاتون کو اندر لے کے آئے, بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا, سب کو پلایا جا رہا ہے, احترام کیا جا رہا ہے, کھجور سامنے پیش کی جا رہی ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں پیچھے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی میں حیران ہوں کہ دیکھ رہی ہوں یہ پہلی دفعہ خاتون آئی ہے, میں جانتی نہیں ہوں یہاں کی تو ہے نہیں, لگتی ہے دور سے آئی ہے, پہلی دفعہ آئی ہے, میرے نبی کی خدمت دیکھیں اس کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سوال کروں گی آقا سے یہ خوش نصیب خاتون ہے کون جس کے لیے آپ اتنے قربان ہو رہے ہیں. وہ خاتون دروازے تک اللہ کے نبی چھوڑنے گئے, آپ بھی ساتھ چلے گئے, نماز کا ٹائم ہو گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا سوال رہ گیا, میں انتظار میں تھی آقا مجھے بتائیں. عشاء کے بعد میری باری تھی, میرے نبی گھر آئے, میں انتظار میں تھی کہ اللہ کے نبی سے سوال کروں گی وہ خاتون کون تھی. میں نے عجیب منظر دیکھا, میرے نبی اپنے چمڑے کے بچھونے پہ آ کے لیٹ گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا کام کرنے لگی, میرے نبی کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز آنے لگی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں دوڑ کے آئی, جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں, میں قریب کوئی ضرورت نہیں یاد کرنے کی, اس کے لیے صدقہ خیرات کرنے کی, نہیں نہیں یہ رشتے تو جنت تک ساتھ رہتے ہیں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد رکھا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایسے تسلی کے لیے آقا اس کو ابھی خدیجہ کو یاد کر رہے ہیں, ہر وقت اس کو یاد کرتے رہتے ہیں. آپ کا ذرا جواب سنو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا عائشہ خدیجہ کا ثانی کوئی نہیں, انہا کانت وکانت. کیوں کیوں آپ نے فرمایا عائشہ تم ساری میری سکھ بھولتے نہیں ہیں, اس لیے فرمایا وہ میری دکھ کی رفیق حیات تھی. دوسری بات آپ نے بڑی عجیب فرمائی, آپ نے فرمایا عائشہ ایک رات اسی طرح باری تھی, میں آیا, آپ نے فرمایا لیٹ آیا, آنے کے ساتھ ہی میں نے دروازہ نہیں کھٹکایا, میں نے سلام نہیں کیا, لیکن میری خدیجہ نے پہلے ہی دروازہ
दरवाजा खोल दिया। मैं हैरान हो गया, न सलाम किया न दस्तक दी। मेरी खदीजा को पता कैसे चला मैं आ गया हूँ? दरवाजा खोल दिया तो मैंने अपनी खदीजा से सवाल किया, खदीजा ये तो बता दरवाजा कैसे खोला? मैंने सलाम ही नहीं किया, दरवाजा भी नहीं खटकाया, तुझे कैसे पता चला? तो हजरत खदीजा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी खुशबू को मैंने महसूस कर लिया था। ये वो खातून हजरत खदीजतुल कुबरा। इसलिए मुसलमान भाइयों, अल्लाह क्या कहता है? अपनी नबी पर जो 8 इनामात फरमाए, सूरह ज़ुहा में जिनका तज़किरा था, उनमें एक नेमत अल्लाह ने गिरवाई है, क्या? ववजदका आइलन फअगना। मेरे महबूब, एक खातून के जरिए, एक औरत के जरिए अल्लाह ताला ने मेरे नबी की माली एतबार से इतना मजबूत फरमा दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान भाइयों, आज अपने नबी की सीरत को आज खुशियों में हम इसी चीज को लाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर उस सीरत को लाएं, अल्लाह के नबी की 11 अज़वाज की जिंदगियों को लाएं। सहाबा इकराम ने यही तो कुर्बानियां दी, सहाबा इकराम ने इसी पर तो मेहनत की। मेरे नबी की खलवत कैसे थी, मेरे नबी की जलवत कैसे थी, मेरे नबी का उठना कैसे था, मेरे नबी का बैठना कैसे था। इसलिए मुसलमान भाइयों, आका की सीरत और सूरत को देखना है, अल्लाह के नबी की सीरत और सूरत को जब पढ़ना है तो फिर इंसान को पता चलता है कमाल की बात क्या है, इज्जत की बात क्या है, शर्फ की बात क्या है, शराफत की बात क्या है। इसलिए मुसलमान भाइयों, आओ हम अपने नबी की सीरत को अपनाएं, अपने नबी की जिंदगी को पढ़ें, और खासकर आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी, घरेलू जिंदगी जो मेरे नबी ने दर्स दिया, सबक दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सबक को महफूज किया। और अज़वाज मुतहरात में 2810 नबी के फरामीन उम्मत तक पहुंचा के इंसानियत को ये पैगाम दिया। अल्लामा इब्न हजर को पढ़ें, वो फरमाते हैं 4000 मेरे नबी के फरमान हैं, 4000 के करीब जो आपने अपनी ज़बान मुबारक से फरमान जारी फरमाए हैं, उनमें से 2810 फरामीन उम्मत तक पहुंचाने वाली अज़वाज मुतहरात थी। उनमें से 2210 सिर्फ अकेली हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहुंचाए। तो आप देखें, ये अज़वाज मुतहरात की मेहनत थी मेरे नबी की। अज़वाज मुतहरात ने दीन को, इसलिए मियाँ बीवी को आपस में दीन में मुआमिल होना चाहिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं गारे हिरा में जाना है तो हजरत आयशा सत्तू तैयार करके देती थी। इसलिए ये पैगाम है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ दीन में ताउन करें, रुकावट न बने। जिस तरह खदीजा ने मेरे नबी के साथ ताउन किया था, खुद सत्तू बना के दिया था, हफ्ता हफ्ता मेरे नबी गारे हिरा में रहते थे, और हजरत खदीजा ने यह पैगाम दिया, मेरे नबी ने अपनी जिंदगी में यह पैगाम दिया। आज तलाकों का रेशा बढ़ रहा है। मेरे नबी ने क्या कहा था? हजरत सौदा की उम्र ज्यादा हो गई, हदीस में मौजूद है, हजरत सौदा की उम्र ज्यादा हो गई, मेरे नबी के पास आ गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे तलाक न देना, मैं मिन्नत करती हूँ, मुझे तलाक न देना। क्यों? फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैं अपनी बारी हजरत आयशा को देती हूँ। हजरत आयशा की 2 बारियां थी ना, तो एक हजरत सौदा ने दी थी। या रसूलुल्लाह, मैं अपनी बारी अम्मा आयशा को देती हूँ, लेकिन मुझे तलाक न देना, मैं चाहती हूँ कि जन्नत में भी आपकी बीवी बन के मैं हूँ। तो ये अल्लाह के नबी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र किसी खातून की बड़ी हो गई तो आपने तलाक नहीं दी, क्योंकि अबगदुल हलाल इलल्लाहि अत-तलाक। मेरे नबी ने फरमाया है, तलाक देना तो जायज है, लेकिन मकबूल चीज है, बुरी चीज है, इससे बचना चाहिए। आज छोटी छोटी बातों पे तलाक, छोटे छोटे बातों पे घर उजाड़ दिए। ऐसा ना कर, मेरे नबी की जिंदगी को पढ़, मेरे नबी जैसा कोई नहीं अल्लाह ने बनाया। इसलिए तो इकबाल ने कहा, ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये गुल न होते तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता, नब्ज़ हस्ती में जब ऊंचे भी परेशान होते, रख्ते बरदोश में सब दस्त गरेबां होते, खैमे अफलाक में फिर से तशद्दुद होता, बस में तौहीद के नारों में तरद्दुद होता, न दस्त जबल तौहीद के हुदी खां होते, न मुज़य्यन तेरे